بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الاوقات المنہی عن الصلاۃ فیہا، کہ یہ باب ان اوقات کے متعلق ہے جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، یعنی جن میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں پھر فرق آ جاتا ہے، بعض وہ اوقات ہیں کہ جن میں انسان قضا نمازیں تو پڑھ سکتا ہے لیکن نفل نماز نہیں پڑھ سکتا، اور بعض وہ ہیں کہ جن میں نفل بھی نہیں پڑھ سکتا، قضا بھی نہیں پڑھ سکتا۔ پھر ان میں اختلاف بھی ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم فقہ المقارن پڑھ رہے ہیں تو چاروں ائمہ کے مذاہب کو، یا کم از کم 2-3 ائمہ کے مذاہب کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو پہلا وقت ہے جس میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے وہ ہے طلوع فجر ثانی، جس کو فجر صادق سے کہتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ فجر کی اذان سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک ایک یہ وقت ممنوع ہے۔ اس میں انسان صرف اور صرف، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نماز پڑھے فجر کی 2 رکعتیں سنت، یعنی نفل کے ضمن میں۔ باقی اختلاف مزید آگے آ جائے گا، ائمہ جو ہیں وہ تو مزید وسعت دے دیتے ہیں، لیکن علماء احناف کے ہاں یہ ہے کہ اس وقت میں آپ فجر کی نماز کے علاوہ نفل کوئی نہیں پڑھ سکتے، یعنی فجر کی 2 سنتیں پڑھنی ہیں اور 2 فرض پڑھنے ہیں، باقی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر کسی کی کوئی قضا نماز رہتی ہے، کوئی لازم ہے اس کے ذمہ نماز، تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو پہلا تو یہ وقت ہو گیا کہ طلوع فجر ثانی سے لے کے طلوع شمس تک جو وقت ہے یہ ممنوع ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اذا طلع الفجر، جب فجر طلوع ہو جائے، فلا صلاۃ الا رکعتي الفجر، تو کوئی نماز نہیں ہے فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ۔ تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ فرض کا تو ذکر نہیں ہے، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں ہم نے، تو نفل کے ضمن میں صرف یہی 2 رکعتیں پڑھے، سنت جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، جس کا درجہ فرض سے، واجب سے کم ہو، تو اس ضمن میں صرف یہی 2 رکعتیں پڑھے۔ تو جب فجر طلوع ہو جائے تو ایسی کوئی نماز نفل کے ضمن میں نہ پڑھے۔ دوسرا وقت جو ممنوع ہے وہ ہے طلوع شمس سے لے کے حتی ترتفع قدر رمح فی رأی العین، کہ طلوع شمس جیسے ہی سورج طلوع ہو اس کے بعد جو ہم 10 منٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ممنوع وقت ہے نماز کا، یعنی اس میں چونکہ مشابہت لازم آتی ہے سورج کے پجاریوں سے، کیونکہ وہ سورج کے عین نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح سورج کے بالکل زوال کا وقت، اور آگے آ جائے گا سورج کے غروب ہونے کا وقت۔ یہ وقت چونکہ تشبہ کا ہوتا ہے اس میں، تو اس لیے ان اوقات میں زیادہ سختی ہوتی ہے۔ علماء احناف کے ہاں ان اوقات میں نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور قضا نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے ان اوقات میں۔ نفل تو پہلے بھی بعض اوقات ممنوع ہو جاتے ہیں، لیکن قضا ہر وقت انسان پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو 3 اوقات ہیں جن میں سورج کے جو عبادت کرنے والے ہیں ان سے مشابہت لازم آئے، تو اس لیے وہ نماز بھی نہ پڑھے۔ تو والثانی من طلوع الشمس حتی ترتفع قدر رمح فی رأی العین، کہ سورج طلوع ہو اور اس کے بعد سورج بلند ہو جائے یہاں تک کہ واضح طور پہ نظر آنے لگے ایک نیزے کے بقدر، جس کو ہم 10 منٹ کہہ دیتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ ہے عند قیام الشمس فی کبد السماء، کہ سورج کا آ جانا آسمان کے بالکل درمیان میں خط استوا پہ۔ اور اب اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وقت زوال کا؟ یا تو آج کل جیسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے آلات کے استعمال سے، باقی یہ کہ اگر کوئی کسی کے پاس گھڑی، کوئی موبائل نہ ہو تو وہ اگر جاننا چاہے تو جب کسی چیز کا، کسی انسان کا سایہ بالکل نہ ہو، جب سایہ بالکل نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے سورج بالکل وسط میں، درمیان میں ہے، لہذا زوال کا وقت ہے۔ زوال سے پہلے پہلے جو سایہ ہوتا ہے وہ مشرق کی جانب ہوگا، اور زوال کے بعد مغرب کی جانب۔ تو جیسے ہی سایہ مغرب کی جانب جانے لگے گا تو اس کا مطلب ہے زوال کا وقت ختم ہو گیا، اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، 3 ساعات، 3 وقت ایسے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا، اللہ کے نبی ہمیں منع فرمایا کرتے تھے، ان نصلی فیہن، کہ ہم ان اوقات میں نماز پڑھیں، او ان نقبر فیہن موتانا، یا ہم ان اوقات میں اپنے مردوں کو دفنایا کریں، یعنی یہ بھی نہ کریں۔ حتی تطلع الشمس بازغتاً، یہاں تک کہ سورج بالکل طلوع ہو جائے، یعنی جو صبح طلوع کے بعد جو 10 منٹ کا ہوتا ہے وہ وقت ختم ہو جائے،
ترتفع بلند ہو جائے. وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تمیل الشمس، اور جب سورج بالکل عین میں ہو یہاں تک کہ زوال سے آگے نکل جائے. وحین تتضیف شمس للغروب حتی، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو یہاں تک کہ غروب ہو جائے. یعنی یہ جو تین اوقات ہے سورج کے نکلنے کا، سورج کے بالکل عین وسط میں، اور سورج کے اینڈ پہ آ جانے کا، ان اوقات میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور اسی طرح اپنے مردوں کو دفن کریں، یعنی نماز جنازہ کی طرف اشارہ ہے. اور چوتھا وقت وہ ہے کہ عصر کی نماز سے لے کے غروب شمس تک. اس وقت میں بھی چونکہ یہ وقت مشابہت والا تو نہیں ہے، لیکن اس وقت میں بھی نفل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. لہٰذا اگر قضا نماز ہے، جیسے فجر سے لے کے ہم سورج کے نکلنے تک پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح اس وقت میں بھی اگر کوئی قضا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. من صلاۃ العصر الی غروب الشمس، عصر کے وقت سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک. لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، سورج کے نکلنے تک کوئی نماز، سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے فجر کے بعد، اور اسی طرح عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے، یعنی سورج بالکل غروب ہو جائے، مغرب کا وقت شروع ہو جائے. اور پانچواں وہ وقت ہے اذا شرعت الشمس فی الغروب حتی تغیبا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگے اور پھر غروب ہو جائے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سورج کے غروب کا جو عین وقت ہے، جس میں مشابہت کی وجہ سے نماز نہ پڑھنی چاہیے. یعنی اگر مغرب ہو رہی ہے 7:15 پہ بالکل سورج غروب ہو رہا ہے، تو اس سے بالکل جو متصل وقت ہے 7:10 کا ہو گیا، 7:11 12 13 جو سورج غروب ہو رہا ہے، اس وقت میں منع کیا گیا. اب یہاں سے اس اختلاف کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جو قضا نمازیں ہیں وہ تو ان تمام اوقات میں پڑھنا ٹھیک ہے. لعموم قولہ علیہ السلام من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، یعنی اس میں اختلاف ہے. حنابلہ کہتے ہیں کہ قضا نمازوں کا کوئی وقت نہیں ہے، چاہے آپ یعنی کہ مشابہت والے وقت میں بھی پڑھ لو تو ٹھیک ہے. لیکن باقی جو دیگر ائمہ ہیں ان میں یعنی علماء احناف جو ہیں وہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ وقت مشابہت کا ہے، یہ جو تین اوقات ہیں ان میں قضا نمازیں نہ پڑھنی چاہیے، اور وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہوتے ہیں اس کے، یا 10-12 منٹ اتنا ٹائم ہوتا ہے. تو باقی جن اوقات میں اللہ کے نبی نے نفل پڑھنے سے منع فرمایا، فجر کے اذان سے لے کے سورج کے نکلنے تک، اور اسی طرح عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک، تو ان اوقات میں اگر کوئی قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو پڑھے، لیکن نفل نہ پڑھے کیونکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حنابلہ کے ہاں طواف کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ پڑھنا ان اوقات میں ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ان کے ہاں قضا پڑھ سکتے ہیں، طواف میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لا تمنعوا احدا طاف بالبیت بهذا البیت وصلی ای ساعۃ شاء من لیل او نہار، یعنی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس وقت بھی وہ چاہے طواف کی نماز 2 رکعتیں وہ پڑھ سکتا ہے. تو لہٰذا اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ نمازیں جن کا کوئی سبب ہوتا ہے. سبب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جیسے اب نماز جنازہ ہے، اس کا سبب ہے کہ کسی میت کی تدفین کرنی ہے، کسی میت کا فوت ہونا. اسی طرح تحیۃ المسجد ہے، یعنی مسجد میں آنا اس کا سبب ہے. اور اسی طرح صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الکسوف کا مطلب سورج گرہن لگا ہوا اس کا سبب ہے. یعنی جن نمازوں کا کوئی نہ کوئی سبب ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان اوقات میں پڑھ بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جن نمازوں کا کوئی سبب نہ ہو، ویسے نفل ہے، مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں بغیر کسی سبب کے نفل کے طور پہ، تو وہ نہ پڑھے. یعنی اب اس میں بھی پھر اختلاف آ جاتا ہے کہ احناف کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی کی اجازت، کسی کا مقصد تو نہیں تھا کہ میں نے عین اس وقت میں زوال کے وقت ہی جنازہ پڑھنا ہے، لیکن اگر یوں ہوا کہ کوشش کی لیکن پہنچا جنازہ اس وقت، اب اتنی سخت گرمی ہے، آپ 10-15 منٹ نمازیوں کو کیوں انتظار کرواؤ، بلکہ پڑھ لو اس وقت میں جنازہ، اجازت ہوتی ہے. لیکن یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو 3 اوقات ہیں خاص کر جن میں مشابہت لازم آتی ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی نماز نہ پڑھی جائے، نہ ہی نفل اور نہ ہی قضا. اور باقی جو اوقات ہیں ان میں نوافل ممنوع ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، یہ احناف کے ہیں. اور دیگر جو حنابلہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ
جو قضا نمازیں ہیں ان کا کوئی وقت نہیں ہے، طواف کی طرح طواف بھی جب چاہو طواف کی نماز پڑھو، اس طرح قضا بھی جب چاہو پڑھو۔ یہ جو ریسٹرکشنز ہیں یہ صرف اور صرف نوافل کے متعلق ہے۔ اور اسی طرح پھر دیگر اس کو تقسیم کر دیا کہ جن نمازوں کا کوئی سبب ہے ان کو جب چاہو پڑھو، جیسے صلاۃ الجنازہ ہے، تحیۃ المسجد ہے، لیکن جو نوافل میں روک ہے وہ عام نوافل ہیں۔ تو یہ اس کا بنیادی سا اختلاف سمیت ہے۔